میں اس وقت جس جنگ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ کہیں ختم ہو پائے۔ دنیا کہتی ہے، پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے زیادہ پڑھنے میں؟ کوئی حرج نہیں، کس نے کہا ہے حرج ہے؟ پڑھ لیں، لیکن آپ اسے مسنون نہ کہیں، مسنون نہ کہیں کہ پیغمبر کی سنت اتنی ہے۔ پڑھنے والوں نے بہتر کر کے 23 پڑھی ہیں، 26 پڑھی ہیں، کسی نے 33 پڑھی ہیں، دنیا میں 36 پڑھی جا رہی ہیں، پڑھنے والے 39 41 47 بھی پڑھ رہے ہیں۔ رات کو 2 رکعتیں کر کے لوگ 100 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ مسنون کیا ہے، میرے پیغمبر کی طریقت، سنت، شریعت کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے وہی کہنا ہوگا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث آپ سن چکے کہ جو رمضان بھر کا قیام کرتا ہے۔ اب یہ 3 دن والی بات کی جو ایک تاکید تھی عملی شکل میں، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے جی بس 3 دن، جب قول اور فعل کا تضاد آ جائے، جیسے جمعے کی رکعتیں مسجد میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پڑھی ہیں، جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھی، حکم کیا دیا ہے؟ صلو اربعن، 4 پڑھیے۔ تو اب ہم یہ نہیں کرتے کہ 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، جی حضور 4 کا ہمارے لیے حکم ہے الحمدللہ، 2 ہمارے لیے پیغمبر کی سنت ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، گھر پڑھتے ہیں 4 پڑھتے ہیں، علماء نے تطبیق دی ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں صحیح نہیں ہیں، جو پڑھے گا غلط کر رہا ہے؟ آپ نے تو 2 پڑھی تھی، 4 کا حکم، اور یہاں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ترغیب بھی دلا دی، اجر بھی بتا دیا، اور تھرو آؤٹ پورا رمضان اس کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ باقی رہ گئی تعداد کے اوپر، لوگوں نے جتنی تعداد اختیار کی ہے، ہمیں ان سے کوئی ایسی بات نہیں، وہ جو مرضی کریں، اللہ نے قبول کرنی ہے۔ لیکن جب کوئی ہم سے پوچھے گا بھئی آپ اتنی کیوں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں، آپ اس کو الگ الگ کہتے ہیں، تراویح اور ترویہ نام آپ کا اپنا رکھا ہوا ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام اللیل کہا ہے یا صلاۃ اللیل کہا ہے، قرآن مجید میں سورہ مزمل میں آپ نے دیکھا، سنا پڑھا، مزید دیکھ لیجئے گا، یا اس کو صلاۃ الوتر بولا گیا ہے کہ 2 رکعت رات کی نماز ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوتا کہ سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوترہن برکعۃ واحدہ، 1 رکعت پڑھ کے ساری جفت کو طاق کر دیتے تھے۔ اتنی سی بات تھی۔ اندیشہ عجم نے بحث و مباحث میں لمبے چوڑے تذکروں میں لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، اور سہارا ان چیزوں کا لیا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ صحیح ابن حبان ہے، 2415 نمبر روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا رمضان کا، 8 رکعت، 8 رکعتیں، 8 رکعتیں، وَأَوْتَرَ، وطر کیا۔ فلما كانت الليلة القابلہ، اگلی رات آئی، ہم اکٹھے ہوئے اور امید تھی حضور آئیں گے، وہ جو ساری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے نہیں ہوا، حتیٰ کہ پھر 27ویں رات کا ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر نے پوری رات قیام کروایا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا، ہم نے سنا، آپ نے سنایا۔ پھر جب نیکسٹ نائٹ نہیں آئے تو ہم نے پوچھا، تو کہنے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ باقی رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، صحیح ابن حبان ہے، 2549 نمبر روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان منی اللیل شیء فی رمضان، رمضان میں رات میرے سے ایک کام ہو گیا ہے، میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ ماذا کا یا ابی، ابی وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نسوۃ فی داری، میری گھر کی خواتین اکٹھی ہوئی تھی، قلنا انا لا نقرأ القرآن، ہم قرآن نہیں پڑھ پاتی، فنصلی بصلاتک، تو آپ چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فصلیت بہن 8 رکعات،
میں نے ان کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، ثم اوترت، پھر میں نے وطر پڑھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ ان کی زندگی میں واقعہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ 8 کیوں، تعداد اتنی کم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بھی رہ جاتی ہے یا 2 بھی رہ جاتی ہیں، اور ذوالیدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں ظہر کی نماز، یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے محبوب ایک کام تو ہو گیا ہے، یا نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ حضور یہ بات بھی بھول گئے کہ میں بھولا ہوں 2 رکعت پڑھی۔ فیصلے اللہ کے ہیں، لیکن میرے دوست اس پہ ساری زندگی ٹل لگا رہا ہوں، نہیں 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 جی ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی اس بات پہ کہ نہ نماز کسر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، صحابہ نے کہا حضور ایک کام ہوا ہے، آپ نے گواہی لی اور اس کے بعد اٹھے مسجد میں آئے، جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھیں اور سجدہ سہو کیا۔ اگر پیغمبر بھولے نہیں تو کتب احادیث میں، کتب فقہ میں سجدہ سہو کے چیپٹرز کیوں ہیں؟ لیکن ہم جس ضد پہ اڑ جائے ہم نہیں مانتے، کبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ رہا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے، اور اسی طرح جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کا، ذرا وہ بھی سنیے۔ ان السائب بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا، و تمیم الداری، اور تمیم الداری کو، ان یقوم للناس، کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں، بإحدى عشرۃ رکعہ، 11 رکعت ہے۔ یہ چیز زندگی بھر نہ بیان کی جائے گی نہ ذکر کی جائے گی، بلکہ چونکہ مزاج کے خلاف ہے، رد کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کے اوپر انہیں قائم کیا تھا کھڑا۔ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، وہ پڑھنے والا جو تھا قرآن مجید کی 100 آیت ایک رکعت میں پڑھتا تھا۔